حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مذہب کے لیے پیار رکھ، دولت کما کر بچوں کو کھلا، فرصت میں سیر کر، رات کے آخری پہر میں اللہ کو یاد کر، یہی اصول تجھے کامیاب کر دیں گے۔ انسان بن کر انسانیت سے گرے ہوئے کام نہ کر، کیونکہ ان کے کرنے سے انسانیت بدنام ہوتی ہے۔ نفس ایک بدلگام اور منہ زور جانور کی مانند ہے۔ اگر اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے رہو گے تو ہمیشہ قابو میں رہے گا۔ مومن وہ ہے جو آخرت کا سودا اکٹھا کرے، اور فاسق وہ ہے جو دنیا کے مزے لینے میں مشغول رہے۔ زیادہ بولنے والا شخص اکثر کم عقل ہونے کا ثبوت دیتا ہے، کیونکہ زیادہ باتیں عقل کو کمزور کرتی ہیں۔ فقیر وہ ہے جو دریا کی مانند سخی ہو، یعنی ہر کوئی اس سے پانی لے سکتا ہے۔ سورج کی طرح ہر ایک کو فائدہ پہنچانے، اور زمین کی طرح ہر ایک کے لیے متواضع ہو۔ اگر آپ خود کو مادی زندگی کی جیل سے آزاد کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے نفس کے بارے میں جھوٹے احساس کو ختم کر دیں۔ عقل مند آدمی کی یہ نشانی ہے کہ اس کے پاس مشعل ہوگی اور وہ قافلے کا رہنما اور پیشوا ہوگا۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ وجود میں سب سے زیادہ سخت شے کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے جان، اللہ کا غصہ سب سے سخت ہے کہ اسی سے دوزخ بھی لرزتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ بتائیے اللہ کے غصے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ اور انہوں نے فرمایا کہ اپنے غصے کو ترک کر دینا۔ اللہ کے فقیر کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب وہ کلام کرتا ہے تو اپنے اللہ سے کرتا ہے، جب وہ سنتا ہے تو اللہ کا کلام ہی سنتا ہے، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، جب وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ ہی کے سامنے پھیلاتا ہے۔ جب کوئی فقیر کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ مرید کو اللہ تک پہنچا دے۔ اگر وہ صحیح رہنمائی نہیں کرے گا تو وہ روز قیامت کو اس کا جواب دہ ہوگا۔ فقر حاصل کرنے کے لیے فقیر کو سب سے پہلے شریعت پر کاربند ہونا چاہیے۔ جو فقیر شریعت سے منہ موڑے اس کے پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جو فقیر اللہ کی حقیقت کو پا لیتا ہے وہ دنیا کے سامنے اس حقیقت کو کبھی ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ راز آخر راز ہے۔ جس فقیر کے دل میں مریدوں کی تعداد بڑھانے کی خواہش ہو، سمجھ جائیے کہ ابھی منزل سے بہت دور ہے۔ انبیاء اور اولیاء کرام کے جسم بوڑھے لیکن ہمت جوان ہوتی ہے۔ لوگوں کو ان سے حسد اور بغض کامل لوگوں کے کمال کی دلیل ہے۔ اگر حاسد یہ جان لے کہ ان کے ساتھ قیامت میں کیا ہونے والا ہے تو وہ کبھی کاملین کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ انبیاء اولیاء کرام کے جسموں کے اعضاء اللہ کی جنت اور دوزخ کے مظہر ہیں۔ چونکہ وہ اخلاق خداوندی حاصل کر چکے ہیں، اس لیے ان کے مراتب تصور سے بالا تر ہیں۔ جب فقیر کی روح خدا کے نور سے خود کو روشن کر لیتی ہے تو اسے اللہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس مقام پر جب وہی روشن نور خدا کے نور کی تجلیات میں گم ہو جاتا ہے تو اس پر حالت جذب طاری ہو جاتی ہے۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے اسے ملنے کے لیے انسان کا دل بار بار جوش مارتا ہے، یہ اس کا شوق ہوتا ہے۔ جس قدر محبت زیادہ ہوگی اس قدر جوش بھی زیادہ ہو جائے گا۔ جب شوق اپنی شدت اختیار کرتا ہے تو اشتیاق میں بدل جاتا ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ شوق ملاقات سے مدھم پڑتا ہے مگر اشتیاق ملاقات سے بڑھتا ہے۔ جو صوفی مجاہدے سے گھبرائے اسے فقر صادق حاصل نہیں ہوگا۔ بھوک برداشت کرنا مجاہدے نفس کا ایک حصہ ہے، لہٰذا جو شخص تصوف میں بھوک برداشت کرنے کا اہل نہ ہو اسے فقیری میں قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ علم جس کا عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہ ہو ریت کے ڈھیر کی طرح بیکار ہے۔
علم اور عمل کی آمیزش سود مند ہوتی ہے۔ جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، طالب چاہے چست ہو یا سست ہو، اگر اس میں طلب صادق ہے تو وہ اسے ضرور پا لے گا۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی معذوریوں کو نظر انداز کر کے خلوص سے طلب کی جستجو میں لگ جائے، اور طلب کے جس قدر بھی طریقے ہوں ان کو اختیار کرے۔ کوئی رد کر دے یا قبول کرے تو اللہ کی رضا کے لیے خدمت خلق میں مصروف رہے۔ جب کسی بات میں جھگڑا طول پکڑنے لگے تو اس سے فوراً الگ ہو جاؤ۔ اچھے بندے فساد نہیں کرتے، بلکہ اچھے لوگ ہی وہ ہیں جو فساد کو مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ جو کام تم کر سکنے کے قابل نہ ہو اسے کرنے کی ذمہ داری کبھی بھی قبول نہ کرو، کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنا وہ ہے جو انتقام لینے کے قابل ہو، مگر اللہ کی خاطر عفو درگزر سے کام لے۔ ہر حال میں خوش رہنا سیکھو، اور خوشی کا راز صرف اللہ کے فقیروں کے پاس ہے، لہٰذا ان کی خدمت کرو، ہمیشہ خوش رہو گے۔ اولیاء کرام کے دل کو ستانا قوم کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ گستاخوں کی نگاہ صرف اولیاء کے جسم پر ہے، ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ اگر کسی پر خدائی گرفت نہیں ہوتی تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی گرفت نہ ہوگی۔ مرشد کامل کو اپنے مریدوں کے ساتھ محبت اور اتفاق سے پیش آنا چاہیے۔ ایسا فقیر جس کو اللہ کی قربت بہت زیادہ حاصل ہو، اس سے روحانی فیض بہت جلد حاصل ہوتا ہے۔ جس شخص کے دل میں خوف الہی پیدا ہو جائے، اس کی چال ڈال اعمال و افعال میں نیکی پیدا ہو جاتی ہے۔ خوف الہی کی نشانی یہ ہے کہ انسان دنیا کے ہر طرح کے خوف سے بے خوف ہو جائے۔ ہر دم گناہ سے بچتا رہے، یہ تیری زندگی کی مصیبتوں کو ہلکا کر دے گی۔ توبہ کرنا آسان ہے، مگر اس پر قائم رہنا مشکل ہے، اس لیے توبہ کر کے گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، یہی تیری سچی توبہ ہوگی۔ اگر دولت مند ہونا ہے تو سورۃ لقمان کی اس آیت کو مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھا کرو۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ جس گھر میں اس آیت کی تلاوت کی جائے، دنیا کی نعمتیں خود چل کر ان کے گھروں میں آتی ہیں۔ جو فقر انسانی میں سما جائے وہ فانی ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہی ہے جسے عقل نہ سمجھ سکے۔ کاملین کے گستاخ کبھی جرت نہ کریں اگر یہ جان لیں کہ ان کے باطن میں کیا ہے۔ بیوقوف لوگ مسجد کی تعظیم تو کرتے ہیں لیکن بزرگوں کے دل کی تعظیم نہیں کرتے، جو کہ حقیقی مسجد اور خانہ خدا ہے۔ دل ایک صندوق ہے، جو فقیر اس میں مشاہدات کو چھپا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ مرید بن کر پہلے طریقت کے فوائد و آداب سیکھنے چاہیے، ان کے بغیر پیچھے رہنے کا خطرہ لاحق رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا تھا، یوسف کی تلاش میں لگ جاؤ اور کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اپنے محبوب کو تلاش کرنے میں خوب کوشش کرو۔ اگر محبوب کی خبر دینے والے کو جان بھی دینی پڑ جائے تو آمادہ ہو جانا چاہیے۔ جو بندہ اپنے نفس کو اپنی روح کے تابع کر لیتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ جو بندہ دنیا اور آخرت میں بھلائی کا طالب ہو تو اسے چاہیے کہ خلوت اختیار کرے، کیونکہ خلوت میں بھلائی ہے۔